الرحمن الرحیم۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 پارے خلاصہ قرآن ہم پڑھ چکے ہیں، سنا چکے ہیں آپ کو۔ اب 27واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو، اس محنت کو قبول فرمائے۔ اس پارے میں سورہ ذاریات کا کچھ بقیہ حصہ ہے، اور جس میں فرعون اور اس کے اہل کاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے کا، قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے، اور قوم سمود اور قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ تو اب سورہ طور ہے اس میں، اور سورہ طور میں کئی باتیں ہیں، جس میں سے پہلی بات پھر وہ جس طرح پہلے ذکر تھا قیامت کا، اس طرح سے اس میں قیامت کا بیان ہے۔ پھر جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا، اس کی جانب اشارہ ہے۔ سورہ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں، اس کا ذکر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ابتدائے نبوت میں اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کا ذکر ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں وہ اس کو کلیئر کر دوں۔ کچھ علماء اور محققین کا خیال ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ دیکھا اپنی اصلی حالت میں، اور کچھ محققین کا خیال ہے کہ جبریل کو تو کئی دفعہ دیکھا گیا۔ معراج خاص جبریل کے ساتھ نہیں ہے، معراج خاص اللہ رب العزت کے ساتھ، تو وہ رب کو ہی دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اختلافی بات ہے تھوڑی سی۔ کچھ کا خیال ہے کہ رب کو دیکھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ جبریل کو دیکھا۔ کچھ اس بات کے قائل ہیں اور کچھ اس بات کے قائل۔ بہرحال اللہ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا، کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا ایک معجزہ، اس کا ذکر ہے۔ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے، اس کا اس میں ذکر ہے۔ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا جو بیان ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ رحمان ہے، اس میں سورہ رحمان میں بھی کئی باتوں کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، اس ترازو کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے نوازے گا میرا اللہ۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ٹھیک ہے نا، اس کا ذکر ہے، اور بار بار اس کا ذکر کیا گیا کہ کس کس نعمت کو جتلاؤ گے تم۔ پھر سورہ واقعہ ہے، اور اس کی کچھ باتیں ہیں، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ قیامت کے روز لوگ تین گروہوں میں ہوں گے، پہلا سابقین کا، دوسرا اولین کا، تیسرا اصحاب الیمین کا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان، نطفہ سے بچے کی پیدائش کا ذکر ہے، کھیت میں پودے کو اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اپنے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں
کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان، یعنی جہاد کی فضیلت کا اس میں بیان ہے۔ پھر قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہا کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، دوسرے پھر منافع اس سے حاصل کرتے ہیں، جیسے گھر بنانا یا گاڑی بنانا یا پل وغیرہ بنانا، یا جس طرح ہم دروازے وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ تھا 27ویں پارے کے اندر جو باتوں کا جن باتوں کا ذکر تھا۔ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو لمبا کام ہو جائے گا، چونکہ ہم تفصیل میں نہیں آ رہے، ہم تو خلاصہ پڑھ رہے ہیں۔ اب 28ویں پارے میں آتے ہیں۔ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں، یعنی اس پارے کے اندر کل جو صورتیں ہیں وہ 9 صورتیں ہیں۔ پہلے سورہ مجادلہ ہے، جو کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان سے ظہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ کچھ الفاظوں میں اس وقت عرب میں کچھ اس طرح کا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ کہے جاتے تھے جس سے عورت حرام ہو جاتی تھی، کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کر دی، تو یہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی فریاد پیش کی، بار بار پیش کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف اپنا رخ اٹھا دیا، رب کی طرف اپنا رخ اٹھایا، تو رب نے فوراً لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل کی، جس میں کفار کے اس کا بیان ہے کہ یہ تو غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اچھا، یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہلکا سے آپ کو اس کو بتاتا چلوں کہ یہ جب ان کے ساتھ ہوا تو یہ پچھلی عمر میں ایسا ہوا، خاوند بھی بوڑھا تھا، تو آپ بار بار اللہ سے یہ کہتی تھی کہ میں اس عمر میں کہاں جاؤں، میں اس عمر میں کہاں جاؤں۔ تو وہ اللہ کا پھر انہوں نے جب اللہ کی طرف رخ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد پھر رب سے بھی ساتھ میں جب کیا تو اللہ کی فوراً وحی آئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق جب یہ صحابیہ متواتر تو آپ کھڑے ہو جاتے، کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جس کی ایک پکار پر رب العزت نے قرآن میں اپنی آیتیں نازل فرما دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات فرما دی، تو میں کون ہوتا ہوں اس کے لیے کھڑا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک عمر فاروق کا بھی واقعہ آتا ہے، لیکن وہ بھی واقعہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں بنو نصیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب سے ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا، پھر اس کا بھی اس میں ذکر آیا۔ پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے۔ یہ سارے واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک ایک کر کے سنایا جائے، اور یہ بڑے سبق آموز واقعات ہیں، مطلب قرآن سارے سبق آموز اور نصیحت آمیز ہے۔ عمل، میں نے اکثر کہتا ہوں یہ عمل کی کتاب ہے، عمل کے لیے آئی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان ہے اس میں۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں۔ یہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے نا، اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔
جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس چیز کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ وہ مجرم ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ پھر جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہوتے ہیں، اس بات کا ذکر ہے۔ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام مٹا نہیں سکتا۔ یہ بھی بات طے ہے کہ اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام دشمن طاقتیں جو مرضی کر لیں، اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ جمعے کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر سورت نازل ہوئی، اور یہ جو سورت نازل ہوئی ہے سورت جمعہ ہے۔ بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر وزن لادا جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہے کیا۔ وہ عالم جو بے عمل ہے، با عمل نہیں ہے، اس کی مثال اس گدھے جیسی ہے کہ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ علم ہے، جو اس کے پاس خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے کیا۔ اگر خزانے کا اس کو پتہ ہو تو بے عمل کیوں ہو، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ یعنی یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا اس وقت بہت بڑا سرغنہ تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر تو ہم ہی رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا، ٹھیک ہے نا۔ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل زیادہ تر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے، بڑی دیر سے ایسا کچھ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی اولاد ان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اور بعض کا دین سے زیادہ اولاد کی محبت بھی بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی، یہ بات بھی ہوگی۔ اب سورہ تغابن آتی ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے کہ وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب اس کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں اور تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ تمہاری بیویوں میں یا اولاد میں کچھ تمہارے دشمن بھی ہوں گے، جو اس وقت چونکہ اسلام ابھی پوری طرح پھیلا نہیں تھا، کوئی مسلمان ہو رہا تھا، کوئی نہیں تھا، تو اس میں کچھ اولاد میں بھی کچھ ایسے تھے جو مطلب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ اشارہ اس کی طرف بھی ہے۔ پھر سورہ طلاق کا ہے اور اس میں طلاق کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کہ نابالغہ کی عدت 3 ماہ ہے اور حمل والیوں کی عدت بدہ حمل وغیرہ تک، اس کا ذکر ہے۔ پھر متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ اس بات کا بھی ذکر ہے متقیوں کے بارے میں۔ متقی کس کو کہتے ہیں بھلا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس کا تقویٰ ٹھیک ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کی پرہیزگاری اعلیٰ ہو، اور متقی کا زیادہ زور کس بات پہ ہوتا ہے بھلا؟
عبادات پر تو سارے ہی زور دیتے ہیں نا، لیکن متقی کا جو زیادہ زور ہوتا ہے، عبادت پر بھی زور ہوتا ہے، گناہ سے بچنا. گناہ سے بچنا جو ہے نا وہ بہت ہی ضروری ہے. آپ کی عبادت کم پڑ جائے کوئی بات نہیں، رات آپ نے سو کے گزار دی، نہیں آپ اٹھے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا. نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے جی. یعنی ہم اس کو عبادت میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے عبادت بھی ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو کہ آپ نے ہر حالت میں کرنی ہے، فرض ہے آپ پر. اس کو چھوڑنا گناہ ہے. تو جو متقی ہوتا ہے وہ گناہوں سے زیادہ اس کا فوکس، زیادہ اس کا جو ہے بچنا جو ہوتا ہے نا وہ گناہ سے بچنا ہوتا ہے. اور جب بندہ گناہ سے بچ جائے تو پھر اس کے بعد جو بچتا ہے نا وہ نیکی ہی بچتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا سورہ تحریم ہے. پھر سورہ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے. حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے سکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو وہ ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. آپ نے فرمایا میں تو زینب کے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا. اس پر یہ صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے. یہ واقعہ بھی بڑا معنی خیز ہے اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا نصیحت آمیز ہے یہ واقعہ. تو لیکن ہے کہ یہ واقعہ بھی یہاں میں بیان نہیں کروں گا، تو لیکن اس کا اتنا سا ذکر کر دیا گیا ہے کہ لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا. اس پر یہ سورہ تحریم نازل ہوئی، ٹھیک ہے. پھر اس میں دو جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. نوح لوط علیہ السلام اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنین کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم. اس کا ذکر ہے اور یہاں تک پارہ نمبر 28 بھی مکمل ہوتا ہے. اب آتے ہیں 29ویں پارے کی طرف. سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے. اس میں توحید کا بیان ہے. جہنم میں داخل ہونے والوں اور جو جہنم کے دروغہ ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے، اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایک قطرہ بھی پانی نہیں دے سکتا. سورہ قلم میں اب یہ مکالمہ، یہ قطرہ پانی نہیں دے سکتا، اس کے بارے میں. اور جہنم میں داخل ہونے والوں اور دروغہ جہنم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، وہ پانی مانگا گیا اور انہوں نے پانی سے انکار کیا کہ نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی ہم اللہ کے حکم کے بنا آپ کو نہیں دے سکتے. اس کا بیان ہے. پھر سورہ قلم شروع ہوتی ہے. باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غربا مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا. یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ یا دنیا میں یا پھر آخرت میں، جو دنیا میں پکڑ میں نہیں آتا وہ آخرت میں پکڑ میں آئے گا. یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مال دینا، مساکین کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، یہ ضروری کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ باغ کا واقعہ جو بیان کیا اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ واقعہ پڑھ کے جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ان کو نصیحت ہو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان ہے. پھر سورۃ الحاقہ ہے اور جس میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے. قیامت کے وقوع کا بیان ہے. اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان ہے اور اسباب کا تذکرہ ہے. پھر سورۃ المعارج ہے. قیامت کے وقوع کا انداز ہے، اس کا بیان کیا گیا. انسانوں کے بعد صفات کا بیان کیا گیا. جنتیوں کے صفات کا بیان کیا گیا. سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان کیا گیا. استغفار کے فوائد
کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نورینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ جن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لیا، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ مسجد میں ویسے بھی دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا منع فرمایا گیا، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہیں، اور یہاں اللہ کی عبادت ہی ہونی چاہیے۔ پھر سورہ مزمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کو رات کے وقت عبادت کرنے کے فائدے بتائے گئے کہ اس سے نفس کو قابو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، سحری میں عبادت بھی خوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سحری ہو رہی ہے نا، روزے رکھ رہے ہیں ہم، تو سحری کے اگر فوائد دیکھے جائیں نا تو سحری کے فوائد ہی بے شمار اور اس کی برکتیں بے شمار۔ کچھ گھر آج بھی ایسے ہیں جہاں پر سارا سال سحری چلتی ہے، ان کا ناشتہ ہی سحری کے ٹائم ہوتا ہے، کچھ اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں، کچھ اس میں صبح کا ناشتہ سحری میں کر لیتے ہیں، اور اللہ اس گھر کے دسترخوان میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اس میں کمی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی سحری جو ہے نا آپ کے رزق کے اضافے کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں بھی، آپ سب کو بھی سحری کا اہتمام پورا سال ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ روزہ بے شک آپ نہ رکھیں، لیکن اہتمام سحری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیوا ہے مومن کا، تو یہ فرض نہیں ہے، یہ مطلب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سحری نہیں کرتے ہو، آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن جو کرتے ہیں وہ اس کی برکتیں بڑی لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا دل ہو کہ برکتیں لوٹیں، یا گھر میں رزق کی کمی آ جائے، یا کوئی معاملات کوئی ایسے حل نہ ہوتے ہوں، تو پھر سحری اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ خالی سحری اٹھنے کی عادت سے ہی آپ کے آدھے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے، سحری اتنی بابرکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہمیں، چلو 11 مہینے نہیں تو چلو کبھی کر لی کبھی نہ کی، کبھی کر لی کبھی نہ کی، ایسا ہی کرنے کی عادت ڈال دینا، پھر بھی ہم کافی حد تک جو شیطانی نحوستیں ہیں، یا اپنے بدعمالیوں کی نحوستیں ہیں، یا اپنے ہمارے اندر جو غلط نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اس کے خاتمے کے لیے پھر یہ عمل ہی کافی ہے۔ اس میں کوئی لمبے چوڑے آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس سحری اٹھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اور سحری اٹھنے والے کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں سحری اٹھنے کی عادت جو ہے نا ہمیں عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کا ذکر فرمایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ رمضان میں زکوٰۃ دینا بڑا اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ صدقات کرنے، زکوٰۃ دینی، نیک اعمال کرنے، لیکن زکوٰۃ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کو نکالنی ہے، آپ آگے پیچھے بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مخصوص نہیں کر لینا چاہیے، آگے پیچھے بھی نکال دینی چاہیے زکوٰۃ یا صدقات، یا کسی کی مدد کرنی ہے، مدد کے لیے تو ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے، کسی ٹائم بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں پڑ سکتی ہے۔ پھر قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل تو حالات اس طرح کے ہیں کہ اگر کوئی غریب کسی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے کہ لے میرے کو قرض ہی نہ مانگ لو۔ بہرحال اللہ ہم سب پر رحم عطا فرمائے۔ سورہ مدثر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ نماز 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 اپنی جگہ فرض ہے، اپنی جگہ نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنے سے انکار کر دے وہ تو پکی بات ہے نا، قرآن تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ٹھیک ہے نا، نماز نہ پڑھنے پر آپ کے سوال و جواب ہوں گے، اللہ رب العزت معاف کریں نہ کریں ان کی مرضی پر منحصر ہے، آپ کو سزا دیں نہ دیں، لیکن یہاں پر تو سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا وہ تو جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان کیا گیا، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، اس کا بھی اس میں بیان ہے، جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کیا گیا، اور جب جہنمیوں سے یہ پوچھا جائے گا اس کا باقاعدہ بیان کیا گیا کہ تمہیں جہنم میں لانے کے لیے کس چیز نے، تم کیوں جہنم میں آئے، تو جہنمیوں کا اس وقت یہی جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی یہ وہ جہنمی ہیں جو جہنمی مسلمان تھے، مسلمان پر ہی نماز فرض ہے نا جی۔ تو اب جب پوچھا جائے گا تو کہڑی شے نے دیکھو نا، جنتی یا مسلمان جہنمی سارے، کچھ جنت کی طرف چلے گئے، کچھ جہنم کی طرف چلے گئے، اب وہ جنتی ہے سے پوچھیں گے تسی تو ساڈے نال سنو کہڑی شے ہے جی تمہیں جہنم لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کا بھی تو پتہ وہیں جا کے چلے گا نا کہ نماز کتنی ضروری اور اہم ہے۔ ٹھیک ہے نا، پھر نماز میں اکثر کیا کرتا ہوں، نماز کو درست کر کے پڑھنا، جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کی درستگی کا جو ذکر ہے نا، وہ درستگی کا ذکر یہ ہے کہ آپ کی توجہ ٹھیک ہو جائے، آپ کا خشوع ٹھیک ہو جائے، آپ کے اندر خشیت الہی آ جائے۔ اگر نماز کے دوران آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نماز بھی آپ کی ٹھیک جا رہی ہے، آہستہ آہستہ نماز بہتر ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، جھوٹ آپ کا برابر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غیبت آپ کی برابر چل رہی ہے، چغلی آپ کی برابر چل رہی ہے، سارے جو غیر شرعی معاملات ہیں آپ کے ویسے ہی چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نماز بھی درست نہیں ہو رہی، اور یہ شاید ایسا ہو کہ یہ نماز ہی آپ کے منہ پر مار دی جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح نمازی بنائے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ میں بھاگ کر کہاں جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو وہ رب کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ بھاگ تو یہاں بھی کوئی نہیں سکتا نا، لیکن یہاں رب کی کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر چھوٹ نہیں ہوگی، رب کی پکڑ میں ہوگا، تو اس لیے وہ کہیں پر بھی ذکر ہے کہ اب وہ وہاں پر وہ کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس کو دہرانے کی کوشش کرتے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا ہے۔ وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم شان بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ مجھے بتائیں کہ شان گھٹانے کا کہاں پر ذکر آیا ہوا؟ ہم کون ہوتے ہیں شان گھٹانے والے یا بڑھانے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ شان تو رب بتا رہا ہے نا اپنے نبی کی۔ تو دیکھیں نا، آپ ادائیگی کرتے ہیں، وہی جو نازل ہوئی آپ نے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا تاکہ جو اللہ کا میرے پاس پیغام ہے نا وہ میں اس کو بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ باقی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تو کیوں مشقت میں پڑتا ہے؟ اتنا سا بولنا بھی رب فرما رہا ہے، آپ مشقت میں کیوں پڑتے ہو؟ آپ کو یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس بات کو لے کر آپ مشقت میں نہ پڑیں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس وقت پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر سورۃ دہر ہے، اس کی پہلی ہی آیت بڑی زبردست ہے، تو بہرحال یہاں میں اس پہلی آیت کو بھی نہیں چھیڑوں گا، لیکن اس کا مختصر سا ایک مفہوم یہ دیتا ہوں کہ انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، جب وہ کچھ بھی نہ تھا تو پھر بھی کچھ تھا، پھر بھی کچھ تھا، یعنی پھر اللہ نے عدم سے اس کو وجود بخشا۔ اس کا مطلب ہے وجود بخشنے سے پہلے انسان تھا، یہ بات اس میں نہیں ہے، لیکن یہ اب اگر اس آیت پر غور کریں تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب یعنی انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کا مطلب جب وہ کچھ نہ تھا تب بھی کچھ تھا نا، دور تو اسی پہ آتا ہے نا جو کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس پہ اور یہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا نصیحت آمیز اور معلوماتی، اس آیت کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جنتیوں اور جہنمیوں کا پھر بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی اور صبح و شام رب کے ذکر اور فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، جس طرح میرے پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا کہ میں جو آتا ہے اس کو وظائف دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں نماز پڑھو، نماز کے بعد یہ تسبیح کرتے رہو، یا تم یہ تسبیح کرتے رہو، اور جب کاروبار کرنا ہو تب کاروبار کرو، جب فارغ ہو تمہاری زبان دوبارہ حرکت میں آئے اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف چل جائے، تو کہتے تم یہ مشقت میں ڈال رہے ہو، دین مشقت نہیں دیتا۔ ایک طبقہ ہے ایسا آج بھی، وہ اس طرح کی باتیں کرتا پھرتا ہے، وہ یہ وظائف کے چکروں میں، یہ پڑھنے پڑھانے کے چکروں میں نہیں کہتا بس نماز پڑھ لیتی، جس طرح یہ کچھ جماعتیں کرتی ہیں، بس نماز پڑھ لی تو کاروبار ہی پھیل جاؤ، کھل کے کاروبار کرو، جھوٹ سچ کوئی سب جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن دیکھیں یہاں پر اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورۃ دہر ہے، یہ اس کا اگر کسی کو بھی اس میں ہوتا ہے سورۃ دہر کو غور سے جا کے پڑھ لیں، اس کے اندر بڑی پہلی آیت ہی بہت بڑی اس کے اندر رموز چھپے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اس میں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہم تو ایک لمحہ بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے، اللہ چاہ رہا ہے کہ ایک لمحہ بھی فارغ نہ ہو، بلکہ یہاں پر سلطان العارفین کا بھی قول آتا ہے، یہاں پر اس کا بابا بلے شاہ کا بھی قول آتا ہے، ہر دم کو کافر جو دم غافل، یہاں بھی ان کا اشارہ یہی ہے کہ جیڑا دم جیڑا سا وہ دے ذکر تو غافل ہے، فرمایا وہ مومن دا نہیں ہے گا، وہ کافر دا ہے گا، وہ دم ہی کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور ایک جگہ پہ منع کیا گیا ہے کہ یہ ہم جو آپس میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے ہیں، فضولیات بکتے ہیں نا، ہم بیٹھ کے ادھر دیا لمیاں چوڑیاں گلاں کرنے ہیں، یہ لمبی چوڑی باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ جس بندے کا تقوی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، جس بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی، میں ابھی نیکیوں کی طرف آنے کی یا عبادات کی طرف آنے کی بات نہیں آپ کو کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں جس بندے کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے، وہ زیادہ بولنا بھی کم ہو جاتا ہے، اور کم بولنے والا کو کہا جاتا ہے کہ اخلاق کے اچھے نہیں ہے، کہ جہاں بہتا بولے بہتا شور پایا ہوئے جنہیں انہوں کہتے ہیں بڑے اعلیٰ اخلاق دا مالک ہے، نہ اخلاق کے اندر بڑی چیزیں آتی ہیں، اخلاق کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پیار اس طرح کرو جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو، آپ اپنے ملازم کے ساتھ پیار اس طرح کرو جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو، اس میں کمی بیشی کرو گے تو آپ اتنے اخلاق کے کم اخلاق کے مالک ہو،
ہمارا اخلاق میں تو بے شمار چیزیں آتی ہیں اس پہ. تو بہرحال ہمیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور یہ حکم دیا گیا ہے یہ. اور اگر تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر اس اذیت پر صبر کی تلقین کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی گئی نا، ایکچولی یہ آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک یہ تلقین ہے، کہ آنے والی نسلوں تک یہ تلقین ہے کہ اگر تم پر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرو، کالے نہ پو، بے صبرے نہ بنو. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر صبر کرو. جب تم صبر کرو گے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے آپ. اچھا جی، پھر اس میں قیامت کا پھر بیان آیا. اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی کہتا چلوں کہ پہاڑ روئی کے بادل کی طرح آسمان پر بکھرے ہوں گے. اور اللہ نے یہ پہاڑ جو ہے نا، جس طرح گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں بیلنسنگ کرتے ہیں نا، ویل بیلنسنگ، تاکہ گاڑی سپیڈ میں جا کے نا وہ وائبریٹ نہ کرے، جھٹکے نہ لے. تو اس میں وہ چھوٹے چھوٹے ویل کے سائڈوں پہ لگا دیتے ہیں، ویٹ کہتے ہیں اس کو، تاکہ اس کا بیلنس برابر ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں نے زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، تو یہ محور میں ایک آپ جس زاویے سے گھوم رہی ہے اس میں ٹھیک طرح سے گھومتی رہے، تو میں نے اس کے اندر میخیں گاڑ دی ہیں، کیل گاڑ دی ہیں. اللہ نے یہ پہاڑ کیل گاڑے. جب یہ کیل نکال دے گا تو کہتا ہے جب یہ روئی کے بادلوں کی طرح ہو جائیں گے تو زمین کتنے جائے گی، پھر زلزلے ہی آن گے نا، پھر تباہی ہی ہوں گی نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اس میں ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے جی. پھر قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے. لے جی، 29واں پارہ بھی پورا ہوا. اب ہم چلتے ہیں 30ویں پارے کی طرف، اور ہمارا قرآن پاک کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ قبول فرمائے. سورہ نبا سے شروع ہو رہا ہے. مشرکین جو ہے نا وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. اس بات کا مذاق اڑانا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، اور قرآن کریم کو، قرآن عظیم کہنا، اس کو مطلب اس کے اوپر مذاق اڑایا کرتے تھے اور بڑی خبر کہتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی اور عظیم خبر ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس کو بہت بڑی خبر کہتے ہیں نا، یہ واقعی بڑی خبر ہے. یعنی یہ اللہ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، اور یہ اس کا بھی ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں عنقریب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا. پھر اس پر کائناتی شواہد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان، زمین اور ان میں موجود چیزیں جن کی تخلیق انسانی نقطہ نظر سے زیادہ مشکل اور عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے. اور ایسی طاقت اور قدرت رکھنے والے اللہ کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. یعنی رب نے یہاں پر ان کو اس بات پر یہ فرمایا کہ اے جی انسان، پہاڑ پتھر جو کچھ بنیا ہے یہ تو مشکل کام ہے انسان تو ہی بنانا. تو انسان دے بارے کہن رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ کیویں زندہ کیتا جائے گا. میرے واسطے تو بڑا آسان کام ہے. مشکل کام تو یہ تو نظر نہیں آن ڈیا، تے آسان کام تے تو مذاق اڑانا ہے مطلب. اچھا، پھر اس کا اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ برحق بات ہے تو پھر آج مردے زندہ کیوں نہیں ہوتے. یہ بات بھی وہ اکثر کہا کرتے تھے. تو پھر اللہ نے اس کا پھر جواب عطا فرمایا کہ ہر چیز کے ظہور پذیر ہونے کے لیے وقت متعین ہوتا ہے، اس کا مقررہ وقت ہوتا ہے. وہ چیز اپنے موسم اور وقت متعین پر موجود ہوتی ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے کا موسم اور وقت متعین یوم الفضل یعنی فیصلے کا دن ہے. لہذا یہ کام بھی اس وقت ظاہر ہو جائے گا. پھر جہنم کی عبرت ناک سزاؤں اور جنت کی دل آویز نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اور فرشتوں جیسی مقرب شخصیات کی قطار
اندر قطار حاضری اور بغیر اجازت کسی قسم کی بات کرنے سے گریز کو بیان کر کے بتایا گیا کہ آخرت کے عذاب کی ہولناکی اور خوف کافروں کو یہ تمنا کرنے پر مجبور کر دے گا کہ کاش ہم دوبارہ پیدا ہی نہ کیے جاتے اور جانوروں کی طرح خاک ہو جاتے۔ یعنی دوبارہ جب اللہ پیدا کرے گا تو پھر یہ جو کافر لوگ ہیں پھر یہ وہاں کر کہیں کاش ہم دوبارہ پیدا، اب تو کہتے ہیں نا پھر سانو دسو کیویں پیدا کریں گے مرن تو بعد پھر یہ کہیں گے کاش اسی پیدا ہی نہ ہوندے۔ جس طرح جانور مر گئے تو ختم، ہم بھی اسی طرح مر کے ختم ہو جاتے۔ پھر یہ اس وقت یہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو ذکر ہے، پھر اس کا ذکر پھر اگلی صورت میں بھی ارشاد فرمایا گیا۔ تو کائنات کے معاملات کو منظم طریقے پر چلانے، نیک و بد انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں جو فرشتے، ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراض کے جواب میں قیامت کی ہولناکی اور بغیر کسی مشکل کے اللہ کے صرف ایک حکم پر قبروں سے نکل کر باہر آ جانے کا تذکرہ اور اس پر واقعاتی شواہد پیش کیے گئے، اس کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر اللہ فرعون جیسے ظالم اور جابر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وسائل سے محروم شخص کے ہاتھوں شکست سے دوچار کر کے سمندر میں غرق کر سکتا ہے، اور آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق کو وجود میں لا سکتا ہے، تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر جنت اور جہنم کے تذکرہ اور صبح و شام کسی بھی وقت قیامت اچانک قائم ہو جانے کے اعلان پر سورت کے اختتام پر یہ سارا فرمایا گیا اور اس بات پر سورت کو مکمل کیا گیا۔ پھر سورہ عبس کو شروع کیا گیا۔ یہ سورہ عبس وہ ہے جس کو اگر گھر کے اندر روزانہ 3 دفعہ پڑھا جائے تو وہاں پر جادو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دفعہ روزانہ کی بنیاد پر اگر یہ پڑھی جائے تو اس گھر سے جادو اور جادوئی اثرات ویسے ہی ختم ہو جاتے۔ یہ آپ کو اس کی پہلی خالی پڑھنے کی، عمل تو بعد کی بات ہے، خالی پڑھنے کی، سمجھنے کی بات بھی بعد میں، خالی عربی میں اس کو جس طرح سے آئی ہے اسی طرح سے 3 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ اچھا، سرداران قریش کے مطالبے پر حضور علیہ السلام سے ان کی علیحدگی میں دعوت اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے اسلام قبول کر لینے کی صورت میں ان کے ماتحت افراد بھی مشرف اسلام ہو جائیں گے۔ اتنے میں ایک نبینہ صحابی، یعنی یہ ایک قریش کی جو سردار تھے ان سے ایک کچھ معاملہ آپ کا چل رہا تھا، تو اسی دوران ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوب کسی قرآنی آیت کے بارے میں معلومات کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور نبینہ ہونے کی بنا پر صورتحال سے ناواقف تھے۔ حضور علیہ السلام کو ان کا یہ انداز ناگوار گزرا، جس پر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی کہ ایک نبینہ کے آنے پر منہ بسور کا رخ موڑ لیا، ٹھیک ہے نا، جو کہ اپنی اصلاح کا خواہاں تھا، تو اس کے اور پھر آپ ان کے پیچھے پڑے جو کہ اپنی اصلاح کے خواہاں ہی نہیں ہیں، تو اس کے پیچھے پڑے ہیں جو اللہ کی خشیت سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی خاطر آپ کے پاس آتا ہے، اس سے آپ اراض کرتے ہیں، یعنی اور یہ قرآن کریم نصیحت کا پیغام ہے، کسی بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں کرنا۔ اس سے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کی جھولی علم اور معرفت سے وہ بھر دیتا ہے، یعنی جو بھی اس سے علم لینا چاہے تو اللہ رب العزت اس کو علم و معرفت سے بھر دیتا ہے۔ غریب علاقوں کو نظر انداز کر کے 5 اسٹار ہوٹلوں پر اور بڑے اعلیٰ علاقوں کے ساتھ تفسیر قرآن کے مجالس کو مخصوص کرنے والوں کو واضح الفاظ میں اس صورت سے مذمت کی گئی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی ایک نبینہ جو صحابی رسول تھے، وہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جس طرح جیسے کہ نا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہونا، ایم پی ایم این اے، بہت بڑے بڑے لوگ، تو پھر وہاں پر ماڑے لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، لیکن یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بڑے بڑے قریش، سرداران قریش تھے، جن کے پاس بیٹھ کر آپ کوشش ان کو کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے پیچھے پھر بڑی بڑی جماعتیں مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ تو اسلام کے فروغ کے لیے یہ کر رہے تھے، اور نبینہ صحابی چونکہ وہ نبینہ تھے،
ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے صورتحال کیا ہے، تو وہ اپنی ہی بات کو بار بار دہرا رہے تھے کسی آیت کو پوچھنے کے لیے. تو آپ نے تھوڑا سا چہرے پہ ناگواری کا اظہار فرمایا. مقصد یہ نہیں کہ اس کو جھڑکنا تھا، مقصد تھا کہ تھوڑا سا یہ ابھی خاموش ہو جائے، میں یہ جو ان سے وہ بات چیت چل رہا ہوں یہ کرتا رہوں. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر روکا کہ ان کی بات اور اس کی بات کو، یہ تو اصلاح کے لیے آیا تھا، وہ تو بغیر اصلاح بندے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کسی اعلیٰ دنیا دار آلے کے لیے، کسی دنیا کے ادنا کے لیے یہ فرق مٹایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا. اور یہیں سے علماء نے یہ بات بھی لی کہ جو لوگ بڑے بڑے 5 اسٹار میں میٹنگز کرتے ہیں، ان میں سے بڑی بڑی اعلیٰ قیادت میں جاتے ہیں اور وہاں پر عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے یا عام لوگوں میں وہ نہیں کرتے، تو وہاں پر منع کیا گیا کہ ایسا، یا ایک مخصوص نہیں کرنا. اگر محسوس کر لیں کہ میں تبلیغ ہی اعلیٰ قیادت کرنی ہے تو یہ غلط ہے. ہاں، کبھی اعلیٰ قیادت میں جا کے کرنی پڑے تبلیغ تو کریں، لیکن اسی کو مخصوص کر لینا اور پھر جو قیادت اس سے نیچے والی ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کا منع کیا گیا. یہاں پر یہ اشارہ دیا گیا اس ساری بات میں. اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک بھی سکتا ہے، پیار بھی کر سکتا ہے، اس نے پیار بھی بڑا کیا اور جھڑکا بھی. اور یہاں پر جھڑک آتی ہے نا، وہاں پر جھڑک یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکا جا رہا ہے، ایکچولی یہ ایک معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے آنے والی قیامت تک مومنین کے لیے، کہ تم نے اس طرح کا معاشرہ جو ہے نا، یہ معاشرہ تم نے آگے بنانا ہے، یہ معاشرے کی یہ تشکیل ہے، یہ معاشرہ اس طرح سے بنانا ہے. اس لیے یہ سارا کچھ اللہ عملی طور پہ کرا کے دکھا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی. پھر اس میں سورہ تکویر آتی ہے جس میں قیامت اور حقانیت قرآن اور اس کے مرکزی مضامین ہیں اس کا ذکر فرمایا گیا. قیامت کے دن کی شدت اور اس کی ہولناکی اور ہر چیز پر اثر انداز ہوگی اس کا ذکر فرمایا گیا. پھر سورج بے نور ہو جائے گا اس کا بھی ذکر فرمایا گیا. ستارے دھندلا جائیں گے، جب سورج بے نور ہو گیا تو ستارے تو آٹومیٹکلی دھندلا گئے نا جی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، جس کا ذکر ابھی میں پہلے کر کے گیا ہوں، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. پسندیدہ جانوروں کو نظر انداز کر دیا جائے گا. جنگی جانور جو علیحدہ علیحدہ رہنے کے عادی ہوتے ہیں یکجا جمع ہو جائیں گے. پانی اپنے اجزائے ترکیبی چھوڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو کر سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی. یعنی سمندر جو ہے نا، وہ اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے پانی کے اندر جو اجزائے ترکیبی رکھی ہوئی ہے نا، وہ تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن میں وہ تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہونے سے کیا ہوگا کہ سمندروں میں بھی آگ بھڑک اٹھے گی. انسان کا سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا. پھر قیامت کی قابل تعجب حقیقتوں کو قسم کھا کر بتایا گیا کہ جس طرح یہ چیزیں ناقابل انکار حقائق ہیں، اسی طرح قرآنی حقیقت کو بھی تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے. پھر قرآن کریم کے رب العزت سے چل کر حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے تمام مراحل انتہائی محفوظ اور قابل اعتماد ہونے کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ یہ دنیا جہاں کے لیے بلا کسی تفریق اور امتیاز کے اپنے دامن میں نصیحت اور ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہے. پھر اس کے بعد اگلی صورت آئی کہ قیامت کے نتیجے میں کائنات میں برپا ہونے والے انقلابی تغیرات کو بیان کر کے انسان کی غفلت کا پردہ چاک کرتے ہوئے اسے محسن حقیقی کے احسانات یاد دلا کر اس کی رگ انسانیت کو بھڑکایا گیا. پھر مارکہ خیر و شر کی دو مقابل قوتوں کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ شر کی قوت فجار اور نافرمانیوں کے روپ میں جہنم کا ایندھن بننے سے کوئی بچ نہیں سکیں گے، جبکہ ہر چیز کی قوت اور فرما برداری کی شکل اور اس کی نعمتوں کا مستحق قرار پائے گی. اللہ کے نگران فرشتے کرامن کاتبین ان کے تمام اعمال کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں، اور روز قیامت اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. یعنی یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں یہ بھی اپنا جو ریکارڈ ہے وہ بنا رہے ہیں،
اور اس ریکارڈ میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، وہ سارا کا سارا کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور بندہ جو ہے نا، بندہ بھی اپنی کاپی اپنی کتاب کو کھلا ہوا اپنے سامنے دیکھے گا۔ پھر اس کے اگلی صورت میں سورہ ناپتول میں کمی کرنے والے کا ذکر ہے کہ وہ شخص، اور ناپتول میں کمی کرنے سے سختی سے منع فرمایا گیا، اور پھر جو دوسروں کا حق مارتا ہے اس کا ذکر فرمایا گیا، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہو اس کا ذکر فرمایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس صورت کی ابتدا میں ہی بتایا گیا کہ یہ لوگ اپنے مفادات پر آنچ نہیں آنے دیتے، جبکہ دوسروں کے حقوق کی دھجیاں بھی بکھیر دیتے ہیں، جس طرح آج کل اسلام دشمن عناصر کر رہے ہیں۔ تو یعنی آپ خود جو کر لیں وہ ٹھیک ہے، دوسرا جو کرے اس پہ وہ غلط یا ٹھیک کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ یعنی یہ اس کا ذکر فرمایا گیا اور منع فرمایا گیا کہ ایسا۔ پھر اگر عقیدیہ آخرت کو پختہ کر دیا گیا، یعنی آخرت کے عقیدے کو پختہ کر دیا جائے تو ان خطرناک بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو آخرت کا آپ کا ایمان ہے اس کو آپ پختہ کر لو گے تو پھر یہ جتنی بھی قباحتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر بندہ ان قباحتوں سے بچ جائے گا، بچنا اس کا ان قباحتوں سے بڑا ہی آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلی صورت میں قیامت کے خوفناک مناظر اور عدل و انصاف کے مظہر کا بیان فرمایا گیا۔ بے رحم احتساب کے تذکرے پر یہ صورت مشتمل ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا اس کا ذکر فرمایا، زمین پھیل کر ایک میدان کی شکل اختیار کر لے گی، اور اللہ کے حکم پر گوش بر آواز ہوں گے۔ انسان کو جہد اور مسلسل مشقت کے بے طرفِ مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنا ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا مل جانا محاسبے کے عمل میں نرمی اور سہولت کی نوید ہوگی، جبکہ پیٹھ کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا کڑے محاسبہ اور ہلاکت کا مظہر ہوگی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب قرآن ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا کچھ ہو کے باوجود بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور قرآن سن کر سجدہ ریز کیوں نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو در حقیقت ان تمام جرائم کے پیچھے عقیدہ آخرت اور یوم احتساب کے انکار کا عامل قرار فرما ہے۔ یعنی کہ ان تمام باتوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا چونکہ آخرت پر یقین ہے، اس لیے ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا یہ یقین پختہ کامل ہوگا اتنا زیادہ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس میں سورہ بروج ہے۔ اس صورت کے پس منظر حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچے پر پل کر جوان ہوا تھا، مسلمان ہو گیا، بادشاہ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایمان کے تحفظ میں اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر بادشاہ کی جو رعایا تھی وہ مسلمان ہو گئی۔ اس نے خندقیں کھدوا کر ان میں آگ جلا دی اور اعلان کر دیا کہ جو ایمان سے واپس نہ پھرا تو اسے خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی خندق بنائی گئی، آگ لگائی گئی، اور اعلان کر دیا کہ جس نے اسلام نہ چھوڑا اس کو اس خندق میں گرا دیا جائے گا۔ لوگ مر گئے مگر ایمان نہ چھوڑا۔ قرآن کریم میں ان کی اس بے مثال قربانی اور دین پر ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے قسمیں کھا کر کہا کہ اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر خندقوں میں پھینک کر ایمان والوں کو جلانے والے ان پر غالب ہونے کے باوجود ناکام ہو گئے، اور اپنی کمزوری اور بے کسی کے عالم میں خندقوں کے اندر جلنے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا کا اقتدار اور غلبہ عارضی ہے، اس پر کامیابی یا ناکامی کا مدار نہیں ہے۔ اصل کامیابی ایمان پر ثابت قدم رہنا ہی ہے۔ پھر خیر و شر کی قوتوں کے انجام کے تذکرے کے ساتھ اللہ کی طاقت، قوت، محبت، مغفرت اور جلال و عظمت کو بیان کر کے مجرموں پر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا اعلان کیا گیا۔ پھر فرعون اور سمود کی ہلاکت کے بیان کے ساتھ قرآن کریم کے انتہائی محفوظ ہونے کا اعلان ہے۔ پھر سورہ طارق کا ذکر ہے کہ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کی قسم کھا کر بتایا ہے
کہ جس طرح نظام شمسی میں ستارے ایک محفوظ نظام کے پابند ہیں، اسی طرح انسان کی اور ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے متعین ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی زندگی بھی دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق اول میں غور کی دعوت دی ہے، اور بتایا کہ جس نطفہ سے انسان بنا ہے وہ مرد عورت کے جسم کے ہر حصے سے پچھلے حصے سے اس کو لیا گیا، اور اسی سے وہی مراد ہے، اور پھر اس کو جمع کر تیزی کے ساتھ اچھل کر رحم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ آسمان سے پانی برسا کر، زمین پھاڑ کر، غلے سبزیاں نکال کر انسانی خوراک کا انتظام کرنے والا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کریم حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ کافر سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ ان کا توڑ کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں مہلت دے دو اور یہ اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ 2:30 بج گئے ہیں، لیکن ابھی غالباً 15 منٹ کا مضمون اور ہے، کیا خیال ہے؟ سورہ اعلیٰ شروع ہو رہی ہے۔ اگر کہتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں 5 سے 7 منٹ میں اس کو مکمل کر دوں، اس کو مزید مختصر کر لوں۔ پہلے بھی میں اس کو بڑا چھوٹا چھوٹا کرتا رہا ہوں، کیونکہ 30واں پارہ ہے نا، اس میں صورتیں زیادہ ہیں، تو اس لیے اس کی تھوڑی سی خلاصہ بھی زیادہ ہو گیا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی اس کی قدرت کاملہ اور انسانوں پر اس کے انعامات و عنایات کا تذکرہ، پھر اس بات کا بیان ہے کہ نبی کو براہ راست اللہ ہی تعلیم دیتے ہیں، جس میں نسیان اور بھول چوک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر ایک بات تو بڑی اچھی سامنے آئی ہمارے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کو جو بھی اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ خود یاد کرواتے ہیں، اور جو اللہ خود یاد کروائیں۔ ہمارے بچوں کی حافظہ کمزور ہو جائے تو ہم کہتے ہیں سورہ علم نشرہ پڑھا کرو بہتر ہو جائے گا، اور اس کے پڑھنے سے وہ بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ حافظ قرآن حفظ کر رہا ہو تو سورہ علم نشرہ سے پہلے شروع کرایا جائے اس کو، تو اس کی حفظ میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جو خود اللہ یہ عطا کر رہا ہے اپنے نبی پر، اور وہ خود جب پڑھائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اس بات کو بھول جائے۔ سورہ فجر آتی ہے، اس کی ابتدا کی جو اس میں 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کافروں کی گرفت کرنے اور عذاب دینے کا جو اعلان کیا ہے، اس پر واقعاتی شواہد پیش کرتے ہوئے قوم عاد، سمود، فرعون اور ان کی ہلاکت کا بیان کیا ہے۔ پھر مشقت اور تنگی میں اور راحت و وسعت میں انسان کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ آرام و راحت میں اترانے میں جو مبتلا جو انسان جب ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لائق تھا تبھی تو مجھے یہ نعمتیں ملی، یعنی اگر کسی کو کوئی راحت ملتی ہے، وسعت ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو یہ قابل ہی تھا۔ آج اگر کوئی بندہ مطلب ڈاکٹر بنتا ہے تو کہتا ہے میں اس قابل تھا جی، میں نہیں محنت کر کے آیا ہوں، یا کوئی انجینئر بنتا ہے کہتا ہے میں تو قابل تھا جی، میں ہے ہی میں شروع تو لائق تھی، میں اس قابل تھا تو میں آیا نا۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ نہیں، تو قابل شابل نہیں ہے، تجھے قابل بنانے والی ذات کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ چاہتی تو قابل نہ بنے تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ذکر فرمایا گیا۔ پھر سورہ بلد ہے، جس کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش اس کی مکہ مکرمہ میں، جس میں نبی علیہ السلام رہائش پذیر تھے، اور والد اور اولاد کی قسم کہ انسان مشقت اور تکالیف کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، بدی کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مشقت آتی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نیکی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے لیے اجر ثواب ہے، جبکہ بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کے ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔ انسان کی ہٹ درمی اور اللہ کے راستے سے روکنے کے جرم پر فرمایا گیا کہ جو کہتا ہے کہ میں نے بہت مال لگا دیا ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر فرما کر انسان کی خدمت خلق کی تلقین کی ہے، اور نیک و بد کی تقسیم پر صورت کا اختتام کیا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور میں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میں اب آگے چلا جاتا ہوں، بات پھر مطلب پیچھے مضمون زیادہ ہے۔ ابھی سورہ شمس آ رہی ہے۔ سورہ شمس میں 7 قسمیں کھا کر بتایا کہ جس طرح یہ تمام حقائق برحق ہیں،
اسی طرح یہ بات بھی برحق ہے کہ انسان کو ہم نے نیکی اور بدی میں تمیز کا ملکہ عطا کیا ہے. یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ تمیز دی گئی ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتا ہے. اسی لیے تو حساب و کتاب رکھا گیا ہے نا. اگر جو بندہ بچہ ہے نا، بچے کو بھی بدی کا بھی نہیں پتا، نیکی کا بھی نہیں پتا، اس کے اوپر کوئی حساب نہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابھی اس کا شعور نیکی بدی کی پہچان نہیں کرتا. اس کو جہاں سے پیار ملتا ہے وہاں بھاگتا ہے. جو ایک چیز بچے کے اندر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پسند فرمائی ہے، اور وہ چیز آخر تک اگر رہے تو انسان ہی رہتا ہے، جانور نہیں ہوتا. کہ وہ کیا ہے کہ بچے کو جب بھی چیز کی طلب ہوتی ہے نا، وہ باپ سے رو کے اپنی چیز منوا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فطری بات ہے. یہی فطرت رب چاہتا ہے کہ جب تو شعور میں آ جائے تو رو تو ہو کے جس طرح پیو کو منواتا سی نا، میرے کو نہ منوا. ٹھیک ہے نا، مجھ سے اپنی بات منوا، رو میری بارگاہ میں. لیکن افسوس کہ آج ہم اتنے سخت ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رونا بھی نہیں آتا، بلکہ رونے والا منہ بھی نہیں بناتے ہم. دعا بھی ہم وہ جس کو کہتے ہیں نا، کدے رات کو اٹھ کے جس طرح کسی کی کوئی شے گواچ جائے تو دعا منگنے، اس طرح رب کو دعا اسی کدے منگی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال پھر اونٹنی کا ذکر فرمایا گیا کہ ایک اونٹنی کو اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر پیدا فرمایا ایک پہاڑ سے. تو اس کا ذکر فرمایا گیا، تو اس کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا گیا کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے چند رکعت تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہا میں یہ ذکر آیا ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے چند روز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو آپ کی چچی ام جمیل کہنے لگی کہ آپ کے رب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس طرح دن کے ساتھ اجالا ایک حقیقت ہے، جس طرح دن کے ساتھ اجالا ہوگا تو دن ہوگا نا. تو اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ جس طرح دن کے ساتھ اجالا کی حقیقت ہے، یہ حقیقت جدا نہیں ہو سکتا. رات کے ساتھ اندھیرا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی جدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ سے بیزار ہوا ہے. دنیا اور آخرت میں موازنہ کرنے کی تلقین کے ساتھ آخرت کے بہتر ہونے کا اعلان ہے. اس کا ذکر ہے، یعنی اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے یہ بھی تو اللہ کا اپنے نبی سے پیار کا اظہار ہے نا. کہ کہا گیا کہ کوئی 2-4 دن 10 دن وہی نہیں آئی تو کہا گیا کہ اللہ نے چھوڑ دیا. تو اللہ نے قسم کھائی دن کی، اور قسم وہ کھائی جو قسم دنیا میں جو مقام ہو رہا ہے. دنیا میں دن ہے نا، دن چڑھ رہا ہے، تو دن اور فرمایا اجالے کی قسم کھا کے، اور رات کے اندھیرے کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس طرح اندھیرا ہوگا تو رات ہوگی، اجالا ہوگا تو دن ہوگا. اسی طرح آپ کے رب نے بھی آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ ہی چھوڑنے کا کوئی پروگرام ہے. مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے. سورہ علم نشرہ آ گئی. ٹھیک ہے نا، اس میں حضور علیہ السلام کی اعلیٰ مرتبہ اور مقام کا بیان ہے. آپ کا سینہ کھول دیا، نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ان سے عہدہ برا ہونے میں آپ کو سہولت وہم پہنچائی، اور آپ کے نام کے ساتھ ملا کر آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا. حدیث قدسی ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا، حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں اس کا جو مفہوم ہے کہ جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے. پھر سورہ 3 آتی ہے. پھر یہاں پر 3 مقامات پر مقامات مقدسہ کی قسم کھائی کہ جس طرح طور، بیت المقدس اور مکہ مکرمہ کو وحی کے ساتھ شرف عطا فرمایا، اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شاہکار بنایا گیا، یعنی کہ بڑا پیارا بنایا گیا، بڑا حسین و جمیل بنایا گیا. اس کا ذکر فرمایا گیا اس میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اللہ سورہ زلزال کی طرف. اس صورت میں میں 2-3 چھوٹی صورتیں چھوڑ گیا ہوں وقت کی مناسبت کی وجہ سے. اچھا، اس میں سے سورہ زلزال، اس صورت میں قیامت کا منظر کشی کے بعد انسانی
مستقبل کو اس کے اعمال پر منحصر قرار دے کر بتایا گیا کہ معمولی سے معمولی عمل بھی چاہے اچھا ہو یا برا انسانی زندگی پر اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہتا۔ قیامت میں خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی ہے جو ہم لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور اگر گھر میں برائی کا کام ہو رہا ہو تو اس کی برائی کی برائیاں بھی ہوتی ہیں، برے اثرات بھی ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر اچھے اثرات چاہیے تو قرآن پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ برے اثرات چاہیے تو نہ فجر پڑھو نہ ظہر پڑھو، اس کے بھی برے اثرات آپ کے گھر میں ظاہر ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ نہ پڑھو، خمیازہ آپ نے بھگتنا، یا تو آپ خود ایسے بے دین ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ تو گھر ایسے ہیں جہاں پر روزہ ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ایک تو بیماری سے چھوڑتا ہے وہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہ عطا فرمائے روزے رکھنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق کی طرف۔ سورہ فلق تمام مخلوقات اور شرارت کے عادی حاسدین کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر ہمیں حاسدین سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھیں ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 صورتیں سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص یہ پڑھ کر دم کر کے چہرے پر، ہاتھوں پر، پورے جسم پر یوں پھیر لیا کرتے تھے۔ اس کو ہم بدنی سار کہتے ہیں اپنی ہم زبان میں۔ تو یہ کر لیا کریں، یہ بھی نہیں ہم کرتے۔ ایک طبقہ ہے وہ یہ کرنے سے بھی روکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کرنا۔ اس سے آپ ایک حصار میں رہتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اچھا، تو اس میں سورہ ناس میں توحید کی اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جن و انس کے جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو اس میں وسوسہ ڈالتے ہیں انسان کے دلوں میں، اس وسوسہ پیدا کرنے والے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے اخلاص، فلق اور ناس ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم نے قرآن پاک کو مکمل کر لیا، 3 یا 4 صورتیں یا اس سے کم و بیش کوئی میں نے چھوڑی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی اللہ کا الحمدللہ قرآن پاک آج مکمل ہو گیا خلاصے کے اعتبار سے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لاسٹ کے اوپر جو لاسٹ کی بات ہے وہی بات آپ کو لے کے تو وہی بات بتا کے تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ 3 صورتیں آج اس وقت جو حاسدین کا دور چل رہا ہے، شریر لوگوں کا دور چل رہا ہے، یہ 3 صورتیں آج بھی آپ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھ کر مطلب 3 دفعہ یہ عمل کر لیا کرتے تھے، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، اور اس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو یہ آپ بھی ایسا کر لیا کریں تاکہ آپ ہر قسم کے شیطانی شر سے، شیطانی وار سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظر سے بچ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویکسین ہے آپ کو بچانے کے لیے، جس طرح ہم ویکسین لگاتے ہیں نا، ویکسین بیماریوں سے بچاؤ کے لیے لگاتے ہیں، بیماریوں کے علاج کے لیے نہیں لگاتے۔ یہ بھی آپ کو شیطانی شر سے، حاسدین کے شر سے، نظر بد کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو یہ ویکسین ہے۔ نہ اس میں سوئی چبونی پڑتی ہے، نہ اس میں کوئی آپ کو کچھ کھانا پڑتا ہے، بس آپ نے پڑھنا ہے، دم کرنا ہے، چہرے پہ پھیرنا ہے، بازوؤں پہ پھیرنا ہے، پورے پیٹ سے پورے جہاں پر آ جاتا ہے یہاں تک پورے جسم پر اس کو پھیر لیں، آپ کا ایک بہترین حصار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔